دوستو، آج میں ایک افسانوی مجموعے کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کا نام ہے گونجتی سرگوشیاں، اور اس کے مرتبین میں ہیں فرحین خالد اور صفیہ شاہد۔ محترمہ فرحین خالد نے نہایت محبت اور تکریم سے مجھے یہ کتاب جو ہے وہ بھیجی تو انہوں نے بقول ان کے میرے ذوق مطالعہ کے لیے تھی، لیکن کتاب کے مطالعے نے مجھے اس پر کچھ لکھنے کو اکسایا۔ بندہ اگر پیشہ ور نقاد نہ ہو تو مضمون لکھنا کافی مشکل امر ہوتا ہے، سو میری گزارشات مضمون کی صورت میں ہیں۔ افسانوں کے اس مجموعے میں 7 افسانہ نگاروں ابصار فاطمہ، ثروت نجیب، سمیرہ ناز، صفیہ شاہد، فاطمہ عثمان، فرحین خالد اور معافیہ شیخ کی 35 سرگوشیاں ہیں، جنہیں گونج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ثروت نجیب کا تعلق کابل افغانستان سے ہے اور باقی سب ہماری ہم وطن ہیں۔ مرتبین نے کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ یہ مجموعہ دھنک رنگی سرگوشیاں ہیں، جو کہ صرف عورت ہی نہیں بلکہ ابن آدم سمیت تمام مختلف دم توڑتی معاشرتی اقدار، نفسیاتی مسائل، منافقانہ رویوں اور معاشرے کے دوہرے رخوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک گونج کی صورت اختیار کرے گا۔ امید واسق ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ مجموعی طور پر ان افسانوں کی زبان سادہ اور کہانی یا داستان کا عنصر لیے ہوئے ہے۔ ہم ترتیب وار ان کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پہلے فہرست میں جو ہیں وہ ہیں افسانے ابصار فاطمہ کے۔ جی، ابصار فاطمہ ہی کے افسانے ہیں، 5 افسانے، میرا خیال ہے 5 افسانے سب کے ہیں۔ تو ابصار فاطمہ کے افسانوں میں ہمارے ارد گرد کی عورت کو درپیش زندگی کی مشکلات کو خوبصورت طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ ابصار فاطمہ نے اپنے زمانے کا نہ صرف جو ہے ان کو اپنے زمانے کا نہ صرف مکمل ادراک ہے، بلکہ اس پر ان کی گہری نظر بھی ہے۔ سماجی موضوعات کو حقیقت سے افسانے میں تبدیل کرنے کا ہنر جو ہے ان کا، وہ سامنے آیا ہے۔ کہانی پن، جزیات، مشاہدہ اور اسلوب سے عیاں ہے کہ اردو افسانے میں ان کا نام معتبر طور سے ابھر کر سامنے آئے گا۔ لچھی کی کرسی اور ناٹ سو لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کیا ہے۔ ثروت نجیب جو ہیں، ان کا تعلق کابل افغانستان سے ہے۔ ان کے کئی افسانے پہلے بھی نظر سے گزرے ہیں۔ چونکہ افغانستان میں کئی اشروں سے خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اس لیے ان کے افسانے زیادہ تر اسی بیک گراؤنڈ کے ہیں، لیکن یہ محض اس ابتر صورتحال کے عکاس ہی نہیں۔ ثروت نے ان میں جو کردار تخلیق کیے ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ان کو کس مقام پر رکھنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ان کے افسانوں میں تجسس کا ایک عالم بھی پایا جاتا ہے۔ اس مجموعے میں شامل ان کا افسانہ خاک و آتش جو ہے وہ بہت عمدہ افسانہ ہے۔ اور مزید یہ کہ ثروت نجیب ایک بہت عمدہ کریٹک، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور میرا خیال ہے شاید کم لوگ ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تیسری خاتون جو ہیں اس فہرست میں، وہ ہیں سمیرہ ناز۔ سمیرہ ناز کا کہنا ہے کہ ایک لکھاری کا کام زندگیوں کی تلخیوں کو سمیٹ کر اپنی انگلیاں فگار کرنا ہی نہیں، بلکہ ان فگار انگلیوں سے نئے کردار تخلیق کرنا بھی ہے۔ اس مجموعے میں ان کے افسانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف کردار تخلیق کیے ہیں، بلکہ اپنی فگار انگلیوں سے منظر نامے بھی پینٹ کیے ہیں۔ دوران مطالعہ قاری اپنے آپ کو ان منظر ناموں میں ایک کردار محسوس کرتا ہے،
یا ان منظرناموں کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان کے افسانوں میں بولتے دائرے ایک مختلف طرز کا افسانہ ہے، اس کے علاوہ بھلا اور سوڈے کی بوتل بہت جاندار افسانے ہیں۔ صفیہ شاہد کی بھی 5 کہانیاں شامل ہیں۔ گونجتی سرگوشیوں میں ان کے افسانے، ان کے مشاہدے اور مطالعے کو ہم آہنگ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ بقول ان کے لاروے سے تتلی بناتی ہیں تو اس کے پروں کے رنگ افسانے کے رنگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بیچاری انارکلی ایک اچھی کاوش ہے۔ کہانی کے کردار کا حقیقی انجام بہت خوبصورت افسانہ ہے۔ طیب جیسا افسانہ پہلے پڑھنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا۔ اردو افسانے میں یہ ایک توانا اضافہ ہے۔ گنتی کے بوجھ تلے دبی لاش، اس افسانے کا انجام کچھ دھندلا گیا ہے۔ مرد عام طور پر اتنے حساس نہیں ہوتے، اس لیے یہ ذرا مختلف سا تاثر چھوڑتا ہوا افسانہ ہے۔ فاطمہ عثمان کے 5 افسانے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے ان خاتون کا کوئی افسانہ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس مجموعے میں شامل ان کے افسانے چونکا دینے والے ہیں۔ فاطمہ عثمان نے بغیر کسی ڈر خوف کے سماج کی شفاف ننگی حقیقتوں کو افسانوی شکل دی ہے اور بجا طور پر دی ہے۔ بادی نظر میں تو لگتا ہے کہ افسانہ لکھتے وقت کردار ان کے سامنے یا ذہن میں تھے، لیکن اسلوب جو ہے، اسلوب بیان ان پر اس قدر حاوی ہے ان افسانوں پر کہ کردار افسانے سے الگ کوئی چیز نہیں لگتے۔ اجالوں کا اندھیرا وراثتی جبر کے خلاف ایک بہت ہی عمدہ افسانہ ہے۔ ایسے مزید افسانے لکھے جانا چاہیے۔ اشک لازم اور مجرا بھی قابل تحسین افسانے ہیں۔ اب آتے ہیں محترمہ فرحین خالد کی طرف۔ موجودہ دور کے اردو افسانہ نگاروں میں فرحین خالد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ بلا شبہ آمنہ مفتی، مایا مریم، مریم عرفان، سارہ احمد، فارحہ ارشد، رابعہ رباح، طاہرہ اقبال اور منزہ احتشام گوندل جیسے افسانہ نگاروں کے قبیلے کی افسانہ نگار لگی ہیں مجھے۔ گونجتی سرگوشیوں میں شامل ان کے افسانے ان کے ارد گرد پھیلی زندگی کے سوشل، معاشی اور نفسیاتی تلخ و شیریں واقعات سے کشید کردہ کہانیاں ہیں۔ ان میں روایات اور مذہب اور سماج کے روزمرہ کے گورکھ دھندے اور مہذب اور پرتعفن زندگی کے نشان ملتے ہیں۔ افسانوں کے جملے یا کرداروں کے ڈائلاگ کی ساخت بہت ہی دلپذیر اور پرکشش مجھے محسوس ہوئی ہے۔ فرحین خالد کے افسانوں کے عنوان بھی بہت الگ ہیں۔ کہیں وہ در زندہ واہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر اسے بند کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور اسی میں عافیت سمجھتی ہیں۔ کہیں سائبر ورلڈ کی بھول بھلائیوں کا نہا بیان کرتی ہیں، کہیں بے ڈھب بڑیا کی نا محرم زمین میں غریب الوطنی کی داستان رقم کرتی ہیں۔ ان کا افسانہ XXL تو سماج کی سوچ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ یہ بلا شبہ ایک عمدہ اور بلند آہنگ افسانہ ہے۔ تم کیا جانو پریت جیسے افسانے فرحین خالد کے گہرے مشاہدے، وسیع مطالعے اور منفرد اسلوب کا ایک نمونہ ہے یہاں۔ اب باری آتی ہے مافیا شیخ صاحبہ کی۔ ہر افسانہ یا تخلیق خالق کو اپنی اولاد کی طرح عزیز ہوتا ہے، لیکن قاری کے پڑھنے اور سمجھنے کی ایک الگ سطح ہوتی ہے۔ مجھے مافیا شیخ کے افسانوں میں وہ پنچ نظر نہیں آیا جو اس مجموعے کی دیگر افسانہ نگاروں کے افسانوں میں مجھے محسوس ہوا ہے۔ بقول مافیا کے سٹور روم میں رکھی کہانیاں تعفن زدہ ہو جاتی ہیں اگر ان کو باہر نہ نکالا جائے۔ تو اپنے تئیں تو انہوں نے کھڑکیاں کھولی ہیں کہ تازہ ہوا در آئے، لیکن میرے جو ہیں اب بھی میرا خیال ہے انہیں میری نظر میں ابھی مزید ان کو مطالعے کی ضرورت ہے، مشاہدہ درکار ہے۔ ان کے افسانوں کا مجموعی تاثر ایسا ہے کہ کہانی نظر آتی ہے کہیں اور کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ البتہ دیواریں اور کوزہ گار کا گلدان یہ ان کے اچھے افسانے ہیں۔ اس مجموعے کے آغاز میں زیب داستان میں جو زیب داستان ہے وہی کافی تھا،
جس میں 7 رنگ کی قوس قزح بنا دی گئی. 4-5 ادیبوں کے تبصرے نے کتاب کو بوجھل کر دیا ہے. جناب محمد حمید شاہد کے بھاری بھرکم مضمون کی تو ہرگز جگہ نہیں بنتی کہ آپ نے 23 صفحات کے مقالے میں 17 صفحات اردو ادب کی خواتین قلمکاروں کی تاریخ لکھنے میں صرف کر دیے ہیں، اور باقی 6 صفحات 7 افسانہ نگاروں کے حصے میں آئے ہیں. ویسے بھی اب وقت تبدیل ہو چکا ہے اور جینڈر کی تعریف ختم ہوتی جا رہی ہے. قلمکار جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا ٹرانسجینڈر، جو اچھا لکھے گا اسی کا نام زندہ رہے گا. یہ کتاب جو ہے گونجتی سرگوشیاں، اس کا سر ورک اور افسانہ نگاروں کی تصویروں کے اسکیچ بہت خوبصورت ہیں، اور گیٹ اپ کے اعتبار سے بھی اس کتاب کی شیلف ویلیو کم نہیں ہے.